موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جنگ میں موت ہوتی تو خالد بن ولید کو موت بستر پہ نہ آتی۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے خالد بن ولید کی زندگی کے عام واقعات۔ میں 100 سے زیادہ جنگوں میں شریک ہوا۔ میرے جسم میں ایسی جگہ نہیں جہاں تیر، تلوار، نیزے کا زخم نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی میں اپنے بستر پہ مر رہا ہوں۔ یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو مرنے سے پہلے ایک ایسے بہادر سپاہی کی زبان سے ادا ہوئے جن کی ساری زندگی اسلام کے خاطر جہاد کرتے ہوئے بسر ہوئی، جنہوں نے جنگ موتا میں مسلمانوں کی فتح میں اہم کردار ادا کیا، جس میں ان کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹی، جنہوں نے مسلمہ کذاب کا خاتمہ کیا، اور جنہوں نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ عزا نامی بت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ یہی وہ صحابی ہیں جنہیں جنگ موتا کے موقع پر سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ یہ مبارک ذکر ابو سلیمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے حد بہادری اور جرأت سے نوازا تھا۔ اپنے قبول اسلام کا واقعہ خود خالد بن ولید اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہم جمع ہو کر مدینے پہنچے۔ یہ ہجرت کا 8واں سال اور سفر کی 1 تاریخ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے آنے کی اطلاع ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش تھے۔ میں نے عمدہ کپڑے پہنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑا۔ راستے میں میرا بھائی ملا اور کہنے لگا، جلدی کرو، رسول اللہ کو تمہارے آنے کی اطلاع ہو چکی ہے اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ انہوں نے نہایت ہی محبت سے جواب دیا۔ پھر میں نے کلمہ پڑھا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے تمہیں ہدایت دی۔ مجھے تمہاری عقل کے مطابق یہی خیال تھا کہ وہ خیر کی طرف تمہاری رہنمائی کرے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے کہ میں جنگوں میں حق سے منہ موڑ کے آپ کے خلاف جنگیں کرتا رہا ہوں۔ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام پہلے کی تمام غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن حضرت خالد بن ولید کے اصرار پر آپ نے اللہ سے ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید کے والدین کا شمار قریش کے سرداروں میں ہوتا تھا۔ والد کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا۔ اسی قبیلے کے پاس زمانہ جاہلیت میں جنگ و سامان اور جنگی گھوڑوں کی حفاظت کی دیکھ بھال کی ذمہ داری تھی۔ اسی وجہ سے خالد بن ولید جاہلیت اور اسلام دونوں اعتبار سے اہم جنگوں میں شریک رہے اور جنگی لشکروں کی قیادت کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک سیرت کی کتابوں میں جو بتایا گیا ہے، اس کے مطابق حضرت خالد لمبے قد، بھاری جسم، چوڑے اور کشادہ سینے کے مالک تھے۔ گویا ایک طرف تو بچپن اسی جنگی طور طریقے سے واقفیت تھی تو دوسری طرف مضبوط جسم کے مالک بھی تھے۔ مگر ایک اور چیز صحابہ کرام میں نمایاں کرتی تھی، وہ ان کی بہادری اور شجاعت تھی۔ جس طرح جنگی معرکوں میں لڑنا اچھا سمجھا جاتا ہے، اسی طرح دشمن کو شک و شبہات میں ڈالنا بھی جنگی چال ہے، جیسا کہ موتا کے موقع پر پیش آیا۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارث کو امیر لشکر بنایا گیا اور فرمایا گیا، زید شہید ہو جائیں تو جعفر، اور جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن روا۔ پھر آپ نے ایک سفید جھنڈا بنا کر زید بن حارث کو دیا۔ موتا کے مقام پر دونوں لشکروں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور ان کے مقابلے میں کفار کی تعداد 2 لاکھ تھی، لیکن مسلمان کبھی زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمان کی طاقت پر فتح ہوئے۔ مقابلے میں زید بن حارث شہید ہوئے۔ پھر حضرت جعفر آگے بڑھے، انہوں نے جھنڈا لیا تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ جب عبداللہ بن روا بھی شہید ہو گئے تو مسلمان پریشان ہو گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ ایسے میں حضرت صابر بن اکرم نے جھنڈا اٹھایا اور خالد بن ولید کو تھما دیا۔
حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا لیا اور حملہ آور ہوئے اور ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے ہوئے مشرکین کی ایک بڑی تعداد کو حضرت خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں نے ختم کر ڈالا۔ اس دن ان کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ حضرت خالد بن ولید جنگی مہارت کو کام میں لا کر لشکر اسلام کو علیحدہ کر کے آنے والی شکست سے بچا لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ رات ہو چکی تھی۔ اس فرصت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کی ترتیب بدل دی۔ جب صبح ہوئی تو دشمن نے مسلمان کی تعداد بدلی ہوئی دیکھی۔ شور اور ہتھیاروں کی جھنکار سنی تو دشمن سمجھے کہ مدد۔ اسی موقع پر انہوں نے بعض مشرکین سے لڑائی بھی کی جو اسلامی لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنا چاہتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید ہمیشہ سے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہے۔ اسی طرح بے شمار فتوحات جہادی تحریک میں مصروف رہے۔ آپ کے ہاتھوں 30 سے زیادہ شہر فتح ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کے موقع پر اپنے سر کے بال اتروائے اور لوگ بال لینے کے لیے جھپٹ پڑے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشانی کے بال لیے اور انہوں نے اپنی ٹوپی میں سی لیا۔ جنگ یرموک میں خالد بن کی یہ ٹوپی گم ہو گئی اور تلاش کرنے پر مل گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ جس جنگ میں میرے پاس یہ ٹوپی ہوتی تو اللہ ہمیں فتح عطا فرماتے۔ اور پھر جب حضرت خالد بن ولید کی وفات کا وقت آیا تو اپنا گھوڑا، اسلحہ اور غلام اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے۔